حیدرآباد دکن پوری دنیا میں اپنی منفرد تہذیب و ثقافت کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف تاریخی عمارتوں اور قلعوں کے لیے مشہور ہے بلکہ اس نے تعلیم کے میدان میں بھی اپنی عظمت کے علم بلند کیے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کی مقبولیت سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن اس تاریخی شہر میں ایک ایسا اسکول بھی واقع ہے جس کی شہرت ملک میں ہی نہیں بیرون ملک میں بھی تھی، جس کی عظمت کے ترانے ہر طرف گنگنائے گئے، جس کے تعلیمی معیار کی دھمک پورے عالم میں تھی۔ وہ ادارہ ہے مدرسہ عالیہ۔ پوری دنیا میں آج حیدرآبادی اور خاص طور پر آڈینس موجود ہیں۔ میں بھی عالیہ میں پڑھا، عامر کو نہیں پڑھا سکا، حالت خراب ہو گئی تھا۔ عامر کو پبلک اسکول میں پڑھانا، اور اس سے ہٹے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو میرے پردادا محبوب علی خان کے ساتھ اس کے اسٹوڈنٹ تھے، 5 اسٹوڈنٹ تھے جب شروع ہوا تھا۔ 5 میں اس وقت سے 6 نظام محبوب علی خان، یہ ہے جو میرے پردادا کے ساتھ عالیہ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میرے دادا بھی یہاں کے اسٹوڈنٹ تھے جو عثمان علی خان کے ساتھ پڑھے۔ پھر اس کے عابد علی خان صاحب بھی وہیں پڑھے، میں بھی وہیں پڑھا۔ عابد علی خان صاحب کا کسی بھائی عالیہ میں نہیں پڑھا، مطلب عالیہ میں پڑھنے کے لیے عابد علی خان خاص طور سے سلیکٹ کیے تھے کہ میرے دادا اور بابا وہیں پڑھے، میں بھی وہیں پڑھا۔ مدرسہ عالیہ کی بنیاد پہلے سالار جنگ میر تراب علی خان نے 1872 میں رکھی۔ اس ادارے کو شروع کرنے کا مقصد نواب خاندان اور حیدرآباد کے دوسرے امراء کے بچوں کو اچھی تعلیم فراہم کرانا تھا۔ اس وقت اس ادارے نے بہت ہی اعلیٰ اور معیاری تعلیم کا انتظام کیا جس کی اس وقت دوسری مثال نہیں ملتی تھی۔ مدرسہ عالیہ کے جو ہے 150 سالہ جشن کی تقریب اولڈ بوائز مدرسہ عالیہ جو ہے منا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تاریخ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ مدرسہ عالیہ جو ہے 1872 عیسوی میں قائم کیا گیا، اور اس کو قائم کرنے والے جو ہے سالار جنگ اول جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے رائل فیملی کے واسطے یہ جو ہے اسکول کو قائم کیا تھا۔ تو شروع میں وہ یہ عالیہ مدرسہ جو تھا وہ نظام کالج اب جو کہلاتا ہے، وہ پہلے اسد باغ تھا، وہاں پر قائم کیا گیا۔ تو اسد باغ میں جو ہے جب قائم ہوا مدرسہ عالیہ، تو اس وقت جو ہے صرف 10 لڑکوں کو جو ہے ایڈمیشن ملا، اور وہ تمام کے تمام رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ جو رائل فیملی تھی، اب اس کے صرف طلباء جو ہے 10 وہاں پڑھتے تھے، تو بعد میں یہ خیال ہوا کہ اس کو جو ہے وہاں کے حیدرآباد کے اور دوسرے جو رائل فیملیز کے علاوہ جو نوبل فیملیز ہیں، ان کے طلباء، ان کے بھی جو ہے بچوں کو جو ہے تعلیم ان کے ساتھ دلائی جائے تو بہتر رہے گا۔ تو چنانچہ اس کو جو ہے یہ سمجھیے کہ ان دوسرے طلباء کے واسطے بھی کھول دیا گیا۔ ایک انگریز ٹیوٹر مسٹر پارنل اس سے منسلک تھے۔ دی لٹل اسکول، جس کی اصل جہت کو بڑھاوا دیا گیا اور اسے رومبولڈ کوٹھی میں منتقل کر دیا گیا، جس میں مسٹر کرون کو ہیڈ ماسٹر بنا دیا گیا۔ اس ادارے کا مقصد
مسلمان اور ہندو عمرہ کے بیٹوں کو انگریزی اور مشرقی تعلیم فراہم کرانا تھا۔ اسکول شروع سے ہی جزوی طور پر رہائشی تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے، 3 نظاموں کے دور میں وہ وزیر اعظم رہے، تو اس کے بعد ان کے بیٹے وزیر اعظم بنے، تو اس کے اندر بعد میں یہ ہوا کہ سالارجن فیملی سے ہٹ کر بھی دیگر جاگیردار اور بائیگاہ کی عمرہ وغیرہ کے بچوں کو بھی اس میں رکھا گیا۔ تو انہوں نے ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کیا تھا، انگریز ٹیچر کو۔ 1881 میں مسٹر ایچ پی ہاٹسن مسٹر کرون کے بعد 1882 میں مسٹر ای اے سیٹون کو اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا۔ ہیڈ ماسٹر نظام محبوب علی خان بہادر نے اس اسکول میں ذاتی دلچسپی لی۔ اس اسکول نے مدراس یونیورسٹی کے میٹرک کے امتحان کے لیے طلبہ کو تیار کیا اور اس کا انتظام ایک بورڈ آف گورنر کے پاس تھا۔ 1881 میں چادرگھاٹ کالج کی کلاسوں کو دوبارہ زندہ کر کے مدرسہ عالیہ کے ساتھ ملا دیا گیا۔ مشترکہ ادارے کو نظام کالج کہا جاتا تھا۔ مسٹر ایچ پی ہاٹسن نظام کالج کے پہلے پرنسپل تھے۔ 1887 سے 1947 تک نظام کالج نے کنڈر گارڈن اسٹیج سے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کلاسز تک تعلیم فراہم کی۔ 1914 میں اسکول اور کالج کو اس موجودہ احاطے میں منتقل کیا گیا جو پہلے اسد باغ کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کبھی مرحوم نواب فخر الملک بہادر کی رہائش گاہ تھا۔ In our school, we used to have students coming from different communities, like many Muslim students who are still very close friends of mine. That time we had the students from Christian community. Alfred, I know the name. My principal, who was Samson Ramakrishna, was also a part of that. And also I remember one of our teacher who was a Telugu teacher that time. I had the opportunity to work as a lecturer in a college where he too worked as a lecturer after leaving the school there. That Raghvachari sir, he was a Telugu teacher in our school, and then he came to the college where I worked, and he too was the lecturer there. So I feel happy to be a part of a teacher who was my teacher. Then I became a colleague for him in that school. And the atmosphere in the school was really very nice, brotherlyhood. We maintained a very good friendship with each other, and some of the students still, we have been having a company of 72 batch. There are some 36 students of my class. Today we have an association and we meet every month. اسکول کو اس موجودہ احاطے میں 1949 میں منتقل کیا گیا تھا۔ نواب فخر الملک بہادر کی رہائش گاہ بھی طویل عرصے تک ہوم سیکریٹریٹ کے طور پر استعمال کی تھی۔ یہ اسکول جو اپنے آغاز سے نظام کالج کے بورڈ آف گورنر کے تحت تھا، اکتوبر 1947 میں محکمہ تعلیم کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ اسکول کو 1958 میں ہائر سیکنڈری اسکول میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 1970 میں یہ اسکول ایک جونیئر کالج بن گیا جو 2 شہروں میں قائم ہونے والا پہلا اسکول ہے۔ درپیش مشکلات کے پیش نظر مئی 1970 میں 6ٹھی کلاس اور 7ویں کلاس کو پرائمری میں منتقل کر دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اسکول کی اہمیت آج کے پرائم منسٹر یا کئی جگہ پہ کوئی یونیورسٹی میں چلے جائیں یا کوئی جگہ پہ گئے تو بہت بڑی بات سمجھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسکول مدرسے عالیہ کے پرائمری اسکول کے ڈے میں پنڈت جواہر لال نہرو ایز پرائم منسٹر آف انڈیا انہوں آئے اور وہ میرے ساتھ فوٹو میں بھی ہیں، اور اس وقت انہوں شرکت کرے ایز پرائم منسٹر آف انڈیا۔ تو اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول کی کیا اسٹیٹس تھا، اور انڈیا کے اندر ایک نمایاں اسکول جیسا آج کل کئی بورڈنگ اسکول وغیرہ ہیں، وہ پیمانے کے اوپر ہمارا اسکول کے لیول پہ لے کے جا رہے تھے، اور وہ پروف بھی ہوا۔
8ویں سے 10ویں جماعت والا اسکول صبح کے وقت شروع ہوتا تھا جس میں 800 طلبہ ہوتے تھے اور کالج 650 طلبہ کے تعداد کے ساتھ دوپہر کی شفٹ میں شروع ہوتا تھا۔ اسکول اور کالج دونوں میں ذریعہ تعلیم انگریزی تھا۔ کالج کا ایک حصہ تیلگو میڈیم میں تعلیم فراہم کرتا تھا۔ یہ ادارہ طلبہ قدیم پر فخر کرتا ہے جو ہندوستان اور بیرون ممالک میں حکومت اور دیگر مقامات پر بہت اہم عہدوں پر ہیں۔ مدرسہ عالیہ کا ماضی نہایت شاندار رہا ہے اور اس سے سارے حیدرآباد پہ جو اثر ہوا ہے تعلیمی میدان میں خاص طور پر یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حیدرآباد کا نہ صرف تہذیبی اور تعلیمی ورثہ رہا ہے بٹ اس نے بہت اہم شخصیتیں پیدا کی ہیں گزشتہ 150 سال کے عرصے میں۔ اس اسکول نے ہزاروں ہونہار پیدا کیے ہیں جنہوں نے مقامی، قومی اور عالمی سطح پر بہت نام کمایا ہے، اور ان کی اس کامیابی میں اس مدرسے کا بڑا حصہ ہے چونکہ اس کے اساتذہ انہوں نے بہت شاندار رول کیا ان لوگوں کو سنوارنے میں۔ اس مدرسے کے طلبہ قدیم میں حیدرآباد کے 7ویں نواب میر عثمان علی خان، نواب مکرم جاہ، میر برکت علی خان، میر کرامت علی خان، نواب فخر الملک مہاراجہ سرکشن پرساد، نواب میر لئیک علی خان، نواب میر یوسف علی خان، نواب علی نواز جنگ، نواب علی یاور جنگ، نواب سر عقیل جنگ، نواب بہادر یار جنگ، نواب مہدی نواز جنگ، نواب نظامت جنگ، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان آصف اقبال رضوی، عابد علی خان، غیاث الدین بابو خان، کیپٹن عزیز بیگ، سید وقار الدین کے علاوہ علی محمد خسرو اور موجودہ اخبار سیاست کے مدیر زاہد علی خان جیسی شخصیات ہیں۔ عالیہ جو تھا میں سمجھتا ہوں اس کی مثال آپ کو پورے ہندوستان میں نہیں مل سکتی۔ عالیہ بہت اچھا اسکول تھا، بہت اچھے ٹیچر تھے، بہت اچھی بلڈنگ تھی، ہر بچے کو ایک کرسی، ایک ٹیبل، کسی اور اسکول میں نہیں یہ انتظام نہیں تھا جو عالیہ میں۔ اور وہ جو ہے پھر ساتھ میں ہمارے اسکول میں جو ہے کیا کہتے ہیں آپ اسپورٹس کے بھی اتنی ہی اہمیت تھی جتنی کہ ہمارے پاس پڑھائی کے لیے توجہ دی جاتی ہے۔ تو چنانچہ ہمارے اسکول کے بہت سارے لوگ جو ہیں اسکول میں ٹیسٹ کرکٹر پڑھے، تو ٹیسٹ کرکٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو غلام احمد بھی ہمارے اسکول کے ہیں جو فرسٹ انڈیا کے جو کیپٹن بنے ہیں، اور اس کے بعد میں عباس علی بیگ بھی ہمارے اسکول کے ٹیسٹ، اور اس کے بعد میں آصف اقبال رضوی جو میرے ہی کلاس میٹ تھے۔ میں 1959 کا اوریجنل بیچ کا ہوں ہے، تو 1959 میں آصف اقبال بھی میٹرک کر کے پھر وہ کالج میں آئے، اس کے بعد وہ پاکستان مائگریٹ کر کے جا کے وہاں پر جو ہے پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کیپٹن بنے، اور ان کا جو کھیل کا انداز تھا جو ہمارے ساتھ کھیلے وہ کرکٹ، وہ اے ٹیم میں تھے، میں بی ٹیم میں تھا، لیکن انداز ان کا ایسا تھا میں نے دیکھا کوئی چینج نہیں آیا ان میں۔ عالیہ کی جو کوچنگ تھی اس کے لیے ابراہیم صاحب آیا کرتے تھے جو کوچ تھے کرکٹ کے، تو وہ کوچ سے جو سیکھے اور ان کی جو تعلیم حاصل کرے وہی انداز میں انہوں پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹ کیپٹن بنے۔ ماضی کے دنوں میں اس اسکول میں مسٹر پٹھان، ابو محمود، اسد الدین، اپا راؤ، محمد پاشا، ہنومنت راؤ اور منصور حسن ہاشمی بحیثیت استاد مقرر تھے۔ اب میرا تعلق اب عالیہ سے کیوں زیادہ ہے، اٹیچمنٹ ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا تدریسی جو میرا سفر ہے وہ مدرسے عالیہ سے شروع ہوتا۔ 1960 میں میں وہاں پہ جوائن کرتا ہوں، 1960 میں، اور 1960 سے 1976 تک میں وہاں مسلسل پڑھاتا رہا۔
यानी 16 साल मैंने वहाँ पर जो बच्चों को तालीम दी। इस दौरान में कई सब्जेक्ट्स में पढ़ाया। तो जाहिर है कि 16 साल में जो है हजारों बच्चे ऐसे थे जो मेरे शागिर्द निकले। तो हैदराबाद की तहजीब जिसे कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब, वो दरअसल हैदराबादी तहजीब है। तो मदरसा आलिया जो है हैदराबाद की तहजीब के लिए मशहूर था। वहाँ के बच्चे न सिर्फ पढ़ने में दिलचस्पी लेते थे, बल्कि वो करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत नुमाया हैसियत हासिल की। और मदरसा आलिया के बच्चे हर फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या जो है स्पोर्ट्स हो, सब फील्ड में जो है उन्होंने नुमाया काम अंजाम दिया, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। तो चुनांचे आपको ताजुब होगा कि हैदराबाद के बच्चों में बहुत बड़ी तादाद अब जो मदरसे आलिया के हैं ओल्ड बॉयज, वो जो है मिडिल ईस्ट में, यूएसए में और कनाडा में जो है आज भी काम कर रहे हैं। और वो वहां पर उन्होंने बहुत ही कामयाब तरीके से अपने तमाम ड्यूटीज का अंजाम दिया। इस इदारे के लोगो यानी शिनाख्त के रंग नीले और पीले हैं और इसका नस्बुलैन सत्यम शिवम सुंदरम यानी सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती है। ये सब मिलकर हमें अपने फ़र्ज़ की याद दिलाते हैं कि हम उन तमाम लोगों को तरबियत दें जो हमसे जुड़ें। इसकी तर्ज तामीर भी दूसरे इदारों से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसकी इमारतें बरतानवी तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना हैं, जिसको देखकर हम बखूबी इसकी अजमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। So this Alia school is located in Gun Foundry area, Abbots, it comes under Abbots, and it is a very heritage a building which has been established in 1872, and here I have been transferred from IBBS school to this school in 2018. Since then I am working as an in charge HM, and this school is running with a strength of 118, and teachers and along with that non-teaching staff, nearly it is 13 members, and teaching are 10 teachers who are highly qualified and highly experienced teacher in our school, and staff members especially non-teaching, they are nearly 3, that is 1 clerk, along with that 2 OS who are working in our school. And school runs with the high school we have, where 6th to 10th classes are running in our school. ये इदारा न सिर्फ जदीद तालीम का आला मरकज़ था, बल्कि कौमी यकजहती का अलम भी बुलंद कर रहा था। बगैर किसी तफरीक, मजहब व मिल्लत इसमें हर मजहब के बच्चे पढ़ सकते थे। इसका निसाब गंगा जमनी तहजीब को तक़वियत और सेकुलर अक़दार को फ़रोग़ देने वाला था, जिसने हैदराबाद में अमन के क़याम में बहुत अहम किरदार अदा किया। ऐसा है कि वो स्कूल बिल्कुल कॉस्मोपोलिटन था। एक सेक्शन ऐसा था जैसे हिंदू बच्चे, सिख बच्चे, मुसलमान बच्चे, ये, और एक है प्रोफेशनली जाने वाले बच्चे, समझा, जरा वो मैथमेटिक्स साइंस की तरफ ज़्यादा थे, मगर सब में मिला के उसमें भी हिंदू मुस्लिम सब बच्चे थे, इसमें भी। तो ऐसी नज़ीर आपको किसी और स्कूल में नहीं मिल सकती हैदराबाद से। 150 साल किसी स्कूल का जिंदा रहना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे मेमोरीज है जी, सब एक दूसरे से ताल्लुकात जी, पहचान जी, और एक बड़ा अच्छा, सब हिंदू मुस्लिम सब थे, स्कूल थे, हिंदू बच्चे भी थे, नॉन मुस्लिम भी बच्चे थे, कोई सरदार भी, क्रिश्चियन भी थे, नहीं क्रिश्चियन एक आध थे, थॉमस थे, सरदार जी नहीं थे, सरदार थे, एक 2 साल थे, उसके बाद छोड़ के चले गए थे। आप कोई
बच्चों को मैसेज देंगे चाहिए आलिया के बच्चों को। Why not? बोलिए क्या बोलना चाह रहे, बोलिए और। They should participate to improvement of the school, and everybody should participate in improving the standard of the school. And you are proud of the school. I cannot say that, but we did. Old school. Did participate. Then you are proud of the school, no? That you have belonged to We Alia. are proud. Because a proud school. Standard of the school. حیدرآباد شہر میں واقع یہ تاریخی عمارت اپنے ویرانی کی چادر اوڑھے اپنے معمار کے انتظار میں کھڑی ہے اور منتظر ہے کہ حکومت یا دوسرے ادارے اس کی طرف توجہ مبذول کریں گے اور اس کی عظمت کو پھر سے نمایاں کریں گے۔ یہ عمارت خواہاں ہے کہ وہ پھر سے قوم کو تعلیم سے سیراب کرے اور ایسے لال و گوہر پیدا کرے جس کی روشنی سے ہر سو اجالا ہو جائے اور اس اجالے میں انسانیت کو نیا مشعل راہ ملے۔ میرا ایسا خیال ہے کہ اگر اولڈ بوائز دلچسپی لیں تو اس جو سابقہ جو اس کی شان و شوکت ہے عالیہ کی وہ واپس آ جا سکتی ہے۔ Unfortunately, I believe that there is no upkeep of our most prestigious college of those days, because I went to Alia thinking that it is one of the best junior college, but the upkeep is not there. So I urge all our alma mater of Alia to come forward, and especially the government to do something about our most memorable college of those years. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ تو ہم میں سے چند جو دوست ہیں جو مدرسہ عالیہ سے تقریباً 50 سال ہو گیا ہے چھوڑ کر زیادہ ہو گیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں واقعی کچھ سوچنا چاہیے۔ مدرسہ عالیہ کے پیر نہالو، ویروں کی طرح پرچم عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو۔ آکاش کے سورج نے مکٹ اپنا نکالا، آکاش کے سورج نے مکٹ اپنا نکالا، پرباد کے پرکاش سے شوبھات ہی مالا۔ تم سور جگت میں ہو ستاروں سے بھی آلہ، تم
منصور جگت میں وہ ستاروں سے بھی اعلیٰ، سنسار میں پھیلا دو چھاؤں جالا، اے مدرسہ عالیہ کے ویر نہالو، ویروں کی طرح پرچم عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو۔ خورشید سے اونچی ہے پرواز تمہاری، خورشید سے اونچی ہے پرواز تمہاری، آکاش سے بڑھ جائے تب وہ تاز تمہاری، ہو بانگ درہا کی طرح آواز تمہاری، ہو بانگ درہا کی طرح آواز تمہاری، ہستی بن سرمایہ زدہ ناز تمہاری، اے مدرسہ عالیہ کے ویر نہالو، ویروں کی طرح پرچم عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو۔ ہندی ہو جگن چمڑی ہر بان تمہارا، ہندی ہو جگن چمڑی ہر بان تمہارا، آکاش سے اونچا رہے استھان تمہارا، جے ہند کے نعرے سے سمان تمہارا، جے ہند کے نعرے سے سمان تمہارا، بھارت ہی کے چرنوں میں ابھیمان تمہارا، اے مدرسہ عالیہ کے ویر نہالو، ویروں کی طرح پرچم عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو، عالی کو سنبھالو۔